Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجاثیہ مکیہ الا قل للذین آمنوا رایہ وہی 36 آیتا. حامیم. بس 30 آیت. سورہ جاثیہ مکی ہے. آگے جو سورت آ رہی ہے اس سورت کا نام سورہ جاثیہ ہے. سورہ جاثیہ مکی ہے. آگے جو سورت آ رہی ہے سورت کا نام سورہ جاثیہ ہے. جاثیہ کا کیا مطلب؟ جیسا یہ پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا، جاثیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا، دو زانوں بیٹھنا. جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے کہ ابھی تو ایک دو زانوں تو کوئی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ دو زانوں. چلو یہ دو زانوں بیٹھنا اس کو کہتے ہیں، برابر ہے. تو کلام اللہ میں لفظ ہے کل امتین جاثیہ، ہر امت کیسی بیٹھی ہوگی؟ دو زانوں. ابھی بہت چار زانوں سب بیٹھتے ہیں، پلوٹا لگا کے بیٹھتے ہیں، تو قیامت کے دن کیسا بیٹھنا پڑے گا سب کو؟ دو زانوں. کل امتین، سب امتیں سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو زانوں ادب کے ساتھ سب بیٹھیں گے. تو یہ جاثیہ کا لفظ اندر لفظ آیا ہے، اس لیے بعض کے نام سے کل کا نام رکھ دیا گیا، جزء کے نام سے کل کا نام رکھ دیا گیا. ایسے اس کا نام شریعہ بھی ہے. کلام اللہ میں لفظ اس آیت میں آگے ایک لفظ شریعتن بھی آئے گا، اس کا نام سورہ شریعہ بھی کہا جاتا ہے. باقی زیادہ مشہور کیا ہے؟ جاثیہ. مکی صورت ہے. مکی کس کو کہتے ہیں وہ تو معلوم ہے حسین، کس کو کہتے ہیں مکی؟ بتائیے چلیے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی. شاباش، دیکھو سب آتا ہے ماشاء اللہ. تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے سب کیا ہے؟ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں عام طور پر کون سی باتیں ذکر کی جاتی ہے؟ اصولی باتیں. توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، تین باتیں اصولی ہے. توحید، رسالت اور بعث بعد الموت. یہ بھی اسی طرح ہے. سب سے پہلے توحید کا مضمون ہے، پھر رسالت کا مضمون ہے، پھر بعث بعد الموت کا مضمون ہے. آج کی جو سبق کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کا مضمون ذکر کیا جائے گا. مکی ہے. مگر ایک آیت کل للذین آمنوا یغفروا، جو نیچے یہ بھی آج کے سبق میں آئے گی، نیچے جو آیت ہے بالکل، کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مکی ہے، مدنی ہے. باقی سب آیتیں تو کون سی ہے؟ مکی. اور یہ آیت کون سی ہے؟ مدنی. الآیہ، الآیہ کا کیا مطلب؟ آخر تک لے لو. آخر تک کہاں تک لے لو؟ کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں نازل ہوئی ہے بعض کے کہنے کے مطابق. اکثر تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت بھی کیا ہے؟ مکی. اس کا شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے، جب آگے آیت کے موقع پر وہ آئے گا وہ. اور وہ کتنی آیتیں ہیں کل اس سورت کے اندر؟ 36 آیتیں ہیں یا 37 آیتیں ہیں. 36 یعنی 36 اور 37 یعنی 37. 36 اور 37، 3 اور 7 کو 37 بولتے ہیں اردو کے اندر، اور اس کو 36، اور وہ 36 یا 37 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے. حامیم. اللہ اعلم بمرادہ بہ. تنزیل الکتاب القرآن مبتدأ من اللہ خبرہ العزیز فی ملکہ الحکیم فی صنعہ ان فی السماوات والارض ای فی خلقہما لآیات دالۃ علی قدرت اللہ تعالی ووحدانیتہ للمؤمنین وفی خلقکم ای فی خلق کل منکم من نطفۃ ثم علقۃ ثم مضغۃ الی ان صار انسانا وخلق ما یبث یفرق فی الارض من دابۃ ہی ما یدب علی الارض من الناس وغیرہم آیات لقوم یوقنون بالبعث وفی اختلاف اللیل والنہار ذہابہما ومجیئہما وما انزل اللہ من السماء من رزق مطر لأنه سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون. تلك الآيات المذكورة آيات الله حججه الدالة على وحدانيته نقصها عليك بالحق متعلق بنتلو فبأي حديث بعد الله أي حديثه وهو القرآن وآياته حججه يؤمنون أي كفار مكة أي لا يؤمنون وفي قراءة بالتاء. بس اس آیت کے اندر مضمون ہے توحید کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو سمجھاتے ہیں کہ میں ہی تمام چیزوں کا خالق ہوں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہوں. تو عابد معبود بھی میں اکیلا ہوں، سب لوگ میری ہی عبادت کرے، سب عابدین میری ہی ہونے چاہیے، میں اکیلا ہی معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے غور فکر کرنے کے بارے میں ذکر کیا، آسمان اور زمین کے بارے میں.
پھر اپنے ذاتوں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں، اور آسمان سے بارش کا پیدا کرنا اور زمین سے نباتات کا اگانا. 3 طرح کی باتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلی بات ذکر کی آسمان و زمین کا پیدا کرنا، کس پر غور کرو. دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا انسانوں کا پیدا کرنا اور جانوروں کا پیدا کرنا جو زمین پر رہنے والے جانور ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا یہ بارش کا پیدا کرنا، بارش کا اتارنا، بارش کو آسمان سے اتارنا اور اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات کا نکالنا. سب سے پہلے تو آسمان و زمین بنایا، جیسے پہلے بھی اس کو میں سمجھا چکا ہوں. یہ ایک مکان ہے، آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا کیا ہے؟ فرش ہے. تو ایک مکان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جب مکان بنا دے تو بسنے والے لوگ چاہیے، تو بسنے والے کون بسا دیے اس کے اندر؟ انسانوں کو اور جانوروں کو بسا دیا اس گھر کے اندر. جانور بھی کس کے لیے ہے؟ انسانوں ہی کے لیے. اب اس کی بقا کا انتظام چاہیے، انسان باقی بھی رہنا چاہیے. اگر انسان کو لیے گھر دے دیا جائے، گھر میں کھانے کا انتظام نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر انسان مر جائے گا. اس لیے بقا کا انتظام کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ بقا کا انتظام کیا کہ آسمان سے کیا اتاری؟ روزی اتاری، رزق کو اتارا. لفظ یہاں کلام اللہ میں کیا استعمال ہوا ہے؟ رزق. ہم نے آسمان سے کیا اتارا؟ رزق اتارا. اور رزق سے مراد کیا ہے؟ بارش. اس لیے کہ تمام چیزوں کا مدار کس کے اوپر ہے؟ بارش کے اوپر. بارش آتی ہے، کھیتیاں بھی اچھی ہوتی ہے، سب چیزیں اچھی ہوتی ہے، فصل اچھی ہوتی ہے، کاروبار اچھے چلتے ہیں. پورا مدار کس کے اوپر ہے؟ بارش کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ رزق کے ذریعے سے. تو یہ بقا کا انتظام کیا. تو 3 طرح کے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ذکر کی. ان نعمتوں پر غور کرو، ان کا کرنے والا کون ہے. اور ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو کوئی انسان کر نہیں سکتا ہے. آسمان کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، زمین کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، انسان کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، مخلوقات دوسری کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، بارش کو برسا نہیں سکتا ہے. یہ سب چیزیں ایسے اللہ تعالیٰ نے ذکر جو اللہ تعالیٰ خود ہی قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور 3 باتیں ذکر کر کے اس کے بعد جو کلمہ لایا گیا ہے وہ تینوں کلمے الگ الگ لائے گئے. دیکھیے جب آسمان و زمین کا ذکر آیا تو کیا لفظ لائے اللہ تعالیٰ؟ لآیات للمؤمنین. کیا لفظ لائے؟ لآیات للمؤمنین. پھر اس کے بعد جب انسان کی تخلیق کا اور جانوروں کی تخلیق کا ذکر کیا تو کیا لفظ لائے؟ آیات لقوم یوقنون. آیات لقوم یوقنون. جب اس کے بعد رات اور دن کا یکے بعد دیگر آنا اور آسمان سے بارش برسنا، یہ سب نعمتیں ذکر کی تو لفظ کیا لایا اللہ تعالیٰ؟ آیات لقوم یعقلون. تو ایک للمؤمنین، پھر لقوم یوقنون اور لقوم یعقلون. اس لیے کہ 3 نعمتیں الگ الگ ذکر کی، 3 باتیں الگ الگ ذکر کی دلیلیں. سب سے پہلے آسمان و زمین کو ذکر کیا. یہ آسمان و زمین اتنا کھلا و باہر ظاہر ہے، ہر ایک آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. کوئی بھی آدمی دیکھنا چاہے آسمان، کوئی سگلے کو رکاوٹ نہیں ہے. تو آسمان زمین یہ اتنی بین اور واضح دلیل ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی ضرور غور کرے گا کہ اتنا بڑا آسمان یہ کیسے پیدا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا. اس کے سانے پر غور کرے گا، اس کے بنانے والے پر غور کرے گا. جب بنانے والے پر غور کرے گا تو ایمان کیا ہے؟ وہ لے آئے گا. اس سے لفظ کیا ذکر کیا گیا؟ للمؤمنین. وہ ایمان لے آئے گا. ایمان لے آیا. اب اپنی تخلیق پر غور کرے گا، وہ سوچے گا مجھے کس نے بنایا ہے، میرے اندر کیسی کیسی چیزیں اللہ نے رکھی ہے، میری آنکھیں کیسی رکھی ہے، میرے گردے کیسے رکھے ہیں. یہ پورے نظام پر غور کرے گا. ان جانوروں کی تخلیق پر غور کرے گا تو آدمی کی عقل بڑھ جائے گی. ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. تو ایمان میں جب اضافہ ہو جائے گا تو یقین بن جائے گا. پہلے ایمان لے آیا، اب ایمان کے بعد کس کی نوبت آئی؟ یقین کی نوبت آئی. اس لفظ کیا ذکر کیا گیا؟ یوقنون. اور پھر اس کے بعد جب اور چیزوں پر غور کرے گا، بارش کے نزول پر غور کرے گا، ہواؤں کے چلنے پھرنے پر غور کرے گا تو اس کی عقل کے اندر کیا آ جائے گا؟ کمال پیدا ہو جائے گا. اعمال کرنے لگے گا وہ اور عقل میں کمال آ جائے گا. اس سے آگے کیا ذکر کے لیے قومی یا عقلون ذکر کیا گیا. 3 باتیں الگ الگ ذکر کی گئی. یا یہ کہ ہر ایک کے اندر سوچ کا معیار الگ ہے. آسمان و زمین میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے تو وہاں صرف لفظ کیا لایا گیا؟ مومنین. اور اس کے اندر اپنی تخلیق میں ذرا زیادہ غور کرنا پڑتا ہے تو یوقنون. اور دوسری چیزوں کے اندر اور زیادہ غور کرنا پڑتا ہے، مزید زیادہ غور کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر لفظ کیا لایا گیا؟ یعقلون. عقل. یا یہ کہ یہ سب نصیحتیں جو باتیں کہی گئی، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، خود انسان کا پیدا کرنا، جانوروں کا پیدا کرنا، ہواؤں کا چلنا پھرنا، بارش کا اترنا، یہ سب کس کے لیے مفید ہوں گے؟ جن میں یہ صفتیں پائی جاویں. مومنین کے لیے مفید ہوگا. ایمان ہوگا تو یہ سب غور کرے گا، انہیں غور ہی نہیں کرے گا. پھر یقین ہوگا تو آدمی سوچے گا، یقین ہی نہیں ہے تو کیا سوچے گا وہ. اور عقل سلیم ہوگی تو ایمان کا معیار کیا ہے؟ سب سے زیادہ عقل سلیم ہے. ایمان آ گیا تو بہت ہی سب سے اچھی چیز ہے. چلو ایمان نہیں تو کم سے کم یقین پیدا ہو جاوے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
یقین پیدا ہو گیا تو کسی نہ کسی دن ایمان کی کیا مل جائے گی؟ توفیق مل جائے گی. چلو یقین بھی پیدا نہیں ہوا تو کم سے کم عقل سلیم کے ذریعے سے سوچنے کا مادہ پیدا ہوا. ذرا غور تو کرنا چاہیے. اب دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں کہ اس پر غور ہی نہیں کرتے. چاند پر گئے مگر چاند پر جا کر یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ چاند کس نے بنایا, یہ کیسا بنایا. اس پر غور کرتے تو اللہ تعالیٰ تک کیا ہو جاتے, وہ پہنچ جاتے. چاند سے کیا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے اور وہاں سے کون سا مادہ لے کر کے آنا ہے کہ زمین میں جا کر بیچے ہم تاکہ مادیت کا فائدہ کریں. وہ سوچیں کہ انسانوں کے رہنے کے لائق جگہ ہے کہ نہیں ہے, کہ یہاں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہاں پر ہوا ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس پر تدبر کیا تو وہاں پر کیا ہو کہ ان کو ملا گیا پانی نہیں ہے تو یہ رہ نہیں سکتے بھائی, یا ہوا کا انتظام نہیں برابر تو رہ نہیں سکتے ہیں. تو یہ تدبر کر کے دماغ یہاں تک گیا. تو اگر اس پر تدبر کرتے کہ یہ کون بنانے والا ہے, اللہ تعالیٰ, دیکھو چاند کیسا بنایا ہے, کیسی کیسی چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے, اس پر غور کرتے دماغ کہاں تک پہنچ جاتا, اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا, سانے تک پہنچ جاتا. تو عقل سلیم آ جاتی. عقل سلیم کی نتیجے کے اندر یقین پیدا ہو جاتا اور یقین کے بعد پھر کیا آ جاتا, ایمان آ جاتا. حامی, اللہ تعالیٰ اس لفظ سے اپنی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. یورپی مقطعات پہ سے ہیں. مقطعات کا کیا مطلب؟ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ لفظ جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ہا الگ پڑھا جاتا ہے اور میم الگ. حامیم, اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. تنزیل الکتاب, کتاب کا اتارنا ہے یعنی قرآن. کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن کا اتارنا ہے, کتاب کا اتارنا ہے, یہ مبتدا ہے اور من اللہ اس کی خبر ہے. کتاب کا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, من اللہ اس کی خبر بن رہا ہے. کتاب کا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز, جو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے اپنی ملکیت کے اندر, اپنی حکومت کے اندر, اپنی سلطنت کے اندر, اپنی ملکیت کے اندر. الحکیم فی سنے ہی, اور بڑے حکیم ہے, کاریگر ہے, بڑے حکمت والے اپنی کاریگری کے اندر. فی سنی, اپنی یہ چیزیں بھی بنائی بڑی حکمت کے ساتھ بنائی. آسمان کو بنایا بڑی حکمت کے ساتھ, زمین کو بنایا بڑی حکمت کے ساتھ, انسان کو پیدا کیا بڑی حکمت کے ساتھ. ہر چیز کے اندر کیا ہے, حکمت ہے. حکمت والا ہے اپنی کاریگری کے اندر. بے شک آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر, ای فی خلقہما, یعنی دونوں کے پیدا کرنے کے اندر, آسمان اور زمین میں غور کرنا ہے. ان فی, سورہ بقرہ میں لفظ آیا ہے ان فی خلق السماوات والارض, خلق کا لفظ ہے, اسی لیے یہاں پر خلق کا لفظ نکال دیا کہ سورہ بقرہ میں خلق کا لفظ کیا ہے, موجود ہے. تو آسمان اور زمین کی پیدا کرنے میں غور کرنا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا, زمین کو کس نے پیدا کیا. اس پر غور کرے آدمی, جب غور کرے گا سمجھے گا کہ کس نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ. دنیا میں کسی کا نام نہیں آئے گا. کوئی بھی گاڑی ہمارے سامنے آتی ہے, کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو فوراً کیا سوال ہوتا ہے, کہ کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے. دوا ہمارے سامنے آتی ہے تو کون سی کمپنی کی بنی ہوتی ہے, سیدھا سوال یہ آتا ہے. تو آسمان اتنا بڑا ہمارے سامنے دکھ رہا ہے, زمین اتنی بڑی دکھ رہی ہے, یہاں بھی سوال آنا چاہیے یہ کون سی فیکٹری سے نکلا ہے, یہ کون سی کمپنی سے نکلا ہے. تو سمجھے گا کہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بے شک آسمان کے اندر اور زمین کے اندر, یعنی کیا مطلب ہے, فی خلقہما, ان دونوں کے پیدا کرنے کے اندر. نفس آسمان میں غور نہیں کرنا ہے کہ آسمان کیسا بنایا ہے, کیسے کیسے ستارے لگائے, کس نے بنایا ہے, یہ غور کرنا ہے. نفس زمین پر غور نہیں کرنا ہے. زمین میں تو بہت غور کر لیا, حتیٰ کہ اندر سے کیا نکال دیے, معدنیات کو نکال دیا, تیل کو نکال دیا, پیٹرول غور و فکر کر کے سب نکال دیا, مگر یہی نہیں سوچا یہ تیل اندر کس نے رکھا تھا, یہ سونا چاندی کس نے رکھا تھا. دماغ وہاں نہیں گیا, اپنی مادی چیزیں فائدہ اٹھا لی, مگر یہ نہیں سوچنے دماغ گیا کہ یہ چیزیں رکھی کس نے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. بے شک آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر, یعنی ان کے پیدا کرنے کے اندر, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں. ان حرف مشبہ بفعل, فی السماوات والارض خبر مقدم ہے اور لآیات اس میں مؤخر ہے. لآیات اس کا کیا ہے, اس میں بن رہا ہے. البتہ نشانیاں ہیں دلالت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر. للمؤمنین, مسلمانوں کے لیے, ایمان والے لوگوں کے لیے. وفی خلقکم, اور تمہارے پیدا کرنے کے اندر, انسانوں خود تمہارے پیدا کرنے کے اندر. وفی خلقکم, اب دوسرے نمبر کی نصیحت, پہلے آسمان و زمین کا پیدا کرنے کا ذکر کیا, دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں تمہارے پیدا کرنے کے اندر. اور تمہارے پیدا کرنے کے اندر یعنی تم سب کے پیدا کرنے کے اندر, اے خلق کل منکم, تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے کے اندر. کس سے پیدا کرنے کے اندر, نطفہ سے, پھر علقہ سے, پھر مضغہ سے, یہاں تک انسان ہو گیا. یہاں تک کہ وہ ترتیب اسی طرح ہے. انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, پھر اس کا علقہ بنتا ہے, پھر مضغہ بنتا ہے, اسے پوری ترتیب سے, اور بعد میں کیا آتا ہے, انسان. تو غور کرے تھے اس کے اوپر, میں کیسے بنا ہوں. وَخَلْقِ مَا يَبُثُّ, اور پیدا کرنے کے اندر, مَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ, وَفِي خَلْقِكُمْ,
تو ما یبث کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ خلقکم کے اوپر، اسی لیے خلق نکالا ہے۔ فی کا تعلق خلقکم کے ساتھ بھی ہے اور فی کا تعلق ما یبث من دابۃ کے ساتھ بھی ہے۔ اور ایک یہ بھی ترکیب کی گئی ہے کہ ما یبث کا تعلق کس کے عطف کس پر کم پر ہو رہا ہے، کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کم ضمیر کے اوپر ہو رہا ہے، مگر پہلا والا قول زیادہ راجح ہے۔ وخلق کے یہ نکال کر کے بتا دیا کہ عطف کس پر ہو رہا ہے؟ خلقکم پر ہو رہا ہے، کم کے اوپر نہیں۔ وخلق کے اور پیدا کرنے کے اندر اور تمہارے پیدا کرنے کے اندر اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کے اندر جو کہ پھیلا دیا ہے من دابۃ چوپایوں میں سے، ما یبث جو پھیلا دیا ہے، یفرق فی الارض جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، کیا پھیلا دیا ہے؟ من دابۃ یعنی چوپائے، جو دابہ کی تفسیر کرتے ہیں وہ جو کہ زمین پر رینگتا ہے، یدب الارض جو زمین کے اوپر چلتا ہے، جو زمین کے اوپر رینگتا ہے، من الناس انسانوں کے اندر سے اور ان کے علاوہ، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، کیڑا مکوڑا ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز زمین کے اوپر کیا کرنے والی ہے؟ رینگنے والی ہے، زمین پر چلنے والی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں لقوم یوقنون یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، یہ ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے کہ پہلے ایمان لاوے اور ایمان میں مزید پھر زیادتی پیدا ہو، حتیٰ کہ کیا پیدا ہو جاوے؟ یقین پیدا ہو۔ یا چلو ایمان نہیں آیا تو کم سے کم کون سی صفت آ گئی؟ یقین کی آ گئی، اور آہستہ یقین پھر کس طرح لے جائے گا؟ ایمان تک لے جائے گا۔ نشانیاں ہے یہ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، کس پر یقین کرنے والے؟ باس کے باس۔ یہ سب کیوں نظام ہو رہا ہے؟ کسی نے آ کر کے ایک دمبا کھڑا کر دیا آپ کے گھر کے سامنے، آپ کہیں گے ایسے بیکار کھڑا کیا ہے، فوراً آپ کا دماغ دوڑنے لگے گا، میرے گھر کے سامنے کیوں دمبا کھڑا کر کے گیا ہے؟ کچھ گڑبڑ لگتا ہے، یہاں تک آنا چاہتا ہے، وہ اپنے حدود بڑھانا چاہتا ہے، وہ اتنا دور اس کا دمبا تھا۔ ایک دمبا کھڑا ہونے سے آدمی کا دماغ پتہ نہیں کہاں کا چل جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان دیکھ کر کے خود اپنی ذات کا دمبا کھڑا ہے، دو پاؤں پر میں کھڑا ہوں، تو اپنے دمبے کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا دمبا کیوں کھڑا ہے، دو پاؤں میں یوں کھڑا ہوں۔ یہ چار پائے، یہ جانور چار پیروں پر کھڑا ہے اور میں دو پیروں پر کھڑا ہوں، کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ اس کی، کوئی نظام اونچا ہونے والا ہے۔ اور نظام کیا ہے؟ یہ نظام یہ ہے کہ مرنے کے بعد تجھے زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے۔ جیسے اپنے بارڈر ایک دھمبا کھڑا کر کے اپنے بارڈر بڑھانا چاہتا ہے، یہ سب دھمڑے کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ اپنی بارڈر کو، یہ بارڈر تمہارے آخری نہیں ہے، ایک مزید بارڈر آنے والی ہے کہ میرے پاس آنا ہے اور مجھے کیا دینا پڑے گا؟ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بالباس یقین کرنے والے کس کے اوپر؟ باس کے ساتھ۔ کتنی دو چیزیں ہو گئی، آسمان زمین کا پیدا کرنا اور انسان اور جانوروں کا پیدا کرنا۔ تیسری چیز فی اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے کے اندر، یعنی ان کے جانے اور ان کے آنے کے اندر۔ ابھی دن آ گیا، ابھی کچھ گھنٹے پہلے کیا تھی؟ رات۔ یہ کوئی مشین چلا رہی ہے نا حسن، کوئی مشین لگا ہوا ہے رات دن کا نظام کرنے کے لیے، کون کرتا ہے سب؟ ہاں اللہ تعالیٰ، بالکل اشاد بشاد رہنے کا اچھی طرح، ٹھیک ہے نا؟ بوجھ تو نہیں پڑ رہا ہے نا کہ کہاں میں یہاں آ گیا۔ رات اور دن کے پیدا کرنے یکے بعد دیگر آنے کے اندر، یعنی ان دونوں کے جانے کے اندر اور ان دونوں کے آنے کے اندر۔ رات ابھی دن آ گیا، ابھی کچھ وقت کے بعد دن چلا جائے گا اور کیا جائے گی؟ رات۔ تو یہ سب تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ غور و فکر کرو۔ جیسے یہ تبدیلی ہو رہی ہے، ایک دن وہ بھی تبدیلی ہوگی کہ دنیا چلی جائے گی اور کیا آ جائے گی؟ آخرت آ جائے گی۔ جیسے رات تھی چلی گئی، دن آ گیا، دن تھا چلا گیا، رات آ گئی۔ تو جیسے تبدیلی ہو رہی ہے اس پر بھی سوچو، ایک دن یہ کیا تبدیلی آئے گی کہ دنیا چلی جائے گی اور کیا آ جائے گی؟ آخرت آ جائے گی۔ وما انزل اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمانوں سے، یعنی یہ من رزق ما کا بیان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمانوں سے یعنی رزق کو اتارا ہے، اور رزق کی تفسیر کس کے ذریعے سے کی؟ مطر، کہ کیا اتارا ہے؟ بارش۔ رزق ڈائریکٹ روٹی دور اترتی ہے، ڈائریکٹ غلہ تھوڑا اترتا ہے، بلکہ کیا اترتا ہے؟ بارش، اور بارش سے کیا نکلتا ہے؟ غلہ۔ لِأَنَّهُ سَبَبُ رِزْقِ، اس لیے کہ بارش رزق کا سبب ہے، اس لیے کیا ذکر کیا؟ رزق۔ پس اس کے ذریعے سے، اس مطر کے ذریعے سے، اس رزق کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے میں اور ہواؤں کے تبدیلی میں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی تبدیلی میں۔ تبدیلی کیسے؟ ہواؤں کا بدلنا، کبھی جنوب سے اور کبھی شمال سے، کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم۔ ہوائیں الگ الگ چلتی ہے، ایسے کل ہوائیں جو چلتی ہے وہ چار طرح، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے۔ یا دو کا ذکر کیا گیا ہے، جنوب اور شمال کا، کہ کبھی ہوا کون سی چلتی ہے؟ شمال سے چلتی ہے، تو کبھی کون سی چلتی ہے؟ جنوب سے چلتی ہے، تیسرا مشرق اور مغرب سے بھی چلتی ہے۔
اور کبھی ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو کبھی کیسی چلتی ہے؟ گرم. جو جنوبی ہوا ہوتی ہے جنوب والی وہ گرم ہوتی ہے، اور جو شمال کی طرف چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوا کرتی ہے. تو یہ سب ہواؤں میں اختلاف کیا ہوا؟ جیسے ابھی ہوا کیسے چل رہی ہے؟ ٹھنڈی، اور ابھی تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ گرم ہوا کر دے تو پورا ماحول کیا ہو جائے؟ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اے سی بنا دیتے ہیں، ایک آن کے اندر گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلے گی تو پورا کیا بن جاتا ہے؟ اے سی. اس کو گرم ہوا ہیٹر چلانا اللہ تعالیٰ تو گرم ہوا کر دیتا ہے، تو تھوڑی دیر میں کیا بن جاتا ہے؟ گرم ہیٹر بن جاتا ہے. یہ سب اللہ، یہ غور کرو ان کے اوپر. یہ تھوڑی دیر میں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ابھی 12 بجیں گے تو ذرا تو اس کو کیا پکڑ لے گی؟ گرمی پکڑ لے گا. یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ. یہ دماغ دوڑانا ہے، اس کا بدلنا کبھی جنوب کی طرف سے اور کبھی شمال کی طرف سے، اور کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم. آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں دلیل کو، فیؤمنون پس ایمان لے آتے ہیں. دلیل کو سمجھتے ہیں پس وہ ایمان لے آتے ہیں. تلک آیت المذکورہ، بے شک تلک یہ آیت مذکورہ. کون سی آیت مذکورہ؟ آسمان زمین کا پیدا کرنا، انسانوں کا پیدا کرنا، جانوروں کا پیدا کرنا، رات اور دن کا ایک بعد ایک آنا. یہ آیت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں جو دلالت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر. نتلوہا، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک. بالحق کے متعلق بنتلو، یہ بالحق کے کس کے ساتھ متعلق ہے؟ نتلو کے ساتھ. ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بالحق کے، اس حال کے اندر کہ وہ حق کے ساتھ لگا ہوا ہے. با کس کے لیے؟ ملابست کے لیے. با کس کے لیے؟ ملابست کے لیے. ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور بات کیسے بیان کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، حق کے مطابق جیسا واقعہ ایسا بیان کر رہے ہیں. ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے بالحق کے، بالکل ٹھیک ٹھیک. یہ بالحق کے متعلق ہے نتلو کے ساتھ. فبأي حدیث بعد اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے بعد، یعنی اللہ کی بات سے کیا مراد؟ اللہ کی بات، حدیث سے اللہ کی بات کے بعد، قرآن، قرآن کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی حجتوں کے بعد، اس کی دلیلوں کے بعد، بأي یؤمنون، کون سی حدیثوں کے اوپر، کون سی باتوں پر ایمان لیا ہے. جب کلام اللہ سامنے آ گیا، دلائل توحید سامنے آ گئے، ان دلائل توحید کو نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے تو اب کون سی بات سامنے آئے گی؟ قرآن. جیسے کوئی آدمی ایک بات کہہ رہا ہے اور آخر میں کیا کہہ دے؟ قسم کھا کر کہہ دے، قسم سے کیا تو ایسا واقعہ ہوا ہے، تو لوگ کیا اب تو مان لے بھائی، قسم کھا لی اس نے، آخری بات کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر قسم سے بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ کی قسم، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کتنے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ تو آخری قرآن ایسی پکی واضح دلیل ہے کہ اب تو بات مان لینی چاہیے. اب اس کی بات کو کون سی بات آنے والی کہ قرآن آخری کلام ہے. تمام کتابوں بالکل واضح اور اشرف کلام ہے، اور اشرف کلام کس پر اتارا گیا ہے؟ اشرف الانسان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گیا. تو آخری نبی اشرف الانسان، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے سید الانبیاء، اور کلام بھی کیسا؟ اشرف الکلام. اتنا اونچا کلام اور اتنے اونچے نبی پر اتارا گیا ہے. اب کون سی چیز آئے گی تمہارے پاس ایمان لانے کے لیے؟ اب کوئی چیز نہیں آنے والی ہے. آخری چیز تمہارے پاس آ گئی، اب ایمان لے آئے فبیہا، اور ایمان نہیں لائے تو نتیجہ بھگتنے کے لیے پھر تیار رہنا. فبأي حدیث، پس کون سی بات کے اوپر اللہ کے بعد، یعنی اللہ کی بات کے بعد، اور وہ قرآن ہے اور اس کی حجتوں کے بعد ایمان لائیں گے. یعنی کفار مکہ ای لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. یہ لا یؤمنون کے اگر کیا کہا کہ فبأي حدیث میں جو استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے. وفی قراءۃ بالتا، اور ایک قرات میں کس کے ساتھ ہے؟ تا کے ساتھ ہے. یؤمنون اور تؤمنون، کہ تم کون سی کتاب پر، کون سی بات کے پر ایمان لاؤ گے؟ تؤمنون، تاکہ کتاب باقاعدہ تؤمنون. چلیے. ویل کلمۃ عذاب لکل افاک اثیم کذاب اثیم کثیر الاسم یسمع آیات اللہ القرآن تتلا علیہ ثم یصر علی کفرہ مستکبرا متکبرا عن الایمان کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم مؤلم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا أي القرآن شيئا اتخذها هزوا أي مهزوا بها أولئك أي الأفاكون لهم عذاب مهين ذو إهانة من ورائهم أي أمامهم لأنهم في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا القرآن هدى من الضلالة والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حز من رجز أي عذاب
علیم موجع اللہ الذی. بس تو اوپر دلائل قدرت ذکر کیے، دلائل توحید ذکر کیے، اس کے بعد بھی وہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور صحیح راستے کو ایمان والے راستے پر آ جانا چاہیے. اور لوگ ایمان والے راستے پر آتے نہیں ہیں بلکہ تکبر کرتے ہیں. وہ یہ کہ کلام اللہ کو سنا ہی نہیں، تکبر کر کے اس کو اعراض کرتے ہیں اس سے. ویل کلمہ عذاب، ویل یہ عذاب کا کلمہ ہے، یعنی یا تو ویل کے معنی کیا ہے؟ عذاب ہے، یا پھر ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ویل یا تو اس کا معنی عذاب، کہ عذاب ہے افاقوں کے لیے، جھوٹے بولنے والوں کے لیے اور گنہگاروں کے لیے. یا ویل ایک جہنم کی وادی، اس کے اندر سب کو ڈالا جائے گا. ویل یہ کلمہ عذاب ہے ہر افاق کے لیے، ہر مہا جھوٹے کے لیے، ہر مہا پہلے نمبر کا جھوٹا، ہر مہا جھوٹے کے لیے. اثیم اے کثیر الاسم، بہت زیادہ گناہ کرنے والے کے لیے، بہت زیادہ گناہ. ان سب کو عذاب دیا جائے گا، ان سب کو کہاں ڈالا جائے گا؟ ویل میں ڈالا جائے گا. یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں. اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں. تتلا علیہ، اس حال کے اندر کہ ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان آیات کی ان کے اوپر تلاوت کی جائے، ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور وہ کلام اللہ کی آیتوں کو سن رہے ہیں. ثم یسر، پھر اللہ کی آیتیں پڑھی گئی، اس کو سنا انہوں نے، ان کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی. اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا لے آنا چاہیے تھا؟ ایمان لے آنا چاہیے تھا. ایک آدمی ہم کو سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد مان لینی چاہیے، نہیں کہ الٹا ریئیکشن. اب اللہ تعالیٰ کیا پر ثم، ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے کیا کر دیا؟ تکبر کر دیا. ثم، پھر نتیجہ یہ نکلا. ثم یہ تراقی بیان کر، مگر تراقی رتبی مراد ہے درجے کے اعتبار سے. ثم یسر علی کفرہ مستکبرا، پھر وہ مصر ہو گیا اپنے کفر پر، پھر وہ اصرار کرنے والا ہو گیا اپنے کفر پر. مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے ایمان سے، کہ ایمان لانے کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی باتیں ماننی پڑے گی. میں حضور کی باتیں کیوں مانوں؟ میں اس شریعت کے اوپر میں کیوں چلوں؟ دارالاسلام میں جانا پڑے گا بھائی، شریعت کا مسئلہ ماننا پڑے گا؟ نہیں بھائی، جانا ہی نہیں، مجھے ماننا ہی نہیں ہے. شریعت کے سامنے سر جھکاتے اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تکبر محسوس کرتا ہے. تو ایمان کیسا؟ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے. ثم یسر، پھر مصر ہو جاتا ہے اپنے کفر کے اوپر، تکبر کرتے ہوئے، ایمان سے تکبر کرتے ہوئے. کان لم یسمع، گویا کہ اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ کلام اللہ کو سنا ہی نہیں. کان لم یسمع، گویا کان لم، تو اس کو مدغم کر دیا کان، ایسے کان ہے اصل میں حرف مشبہ بالفعل، اور اس کی ضمیر شان معذوب ہے کان نہو لم یسمع، گویا کہ اس کو سنا ہی نہیں. فبشر بعذاب علیم، پس اس کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی. بشارت کہنا کس کے لیے ہے؟ تحقق مذاق کے لیے ہے کہ اس کو کس کی بشارت دے دو؟ عذاب علیم کی بشارت دے دو. علیم کا معنی کیا ہے؟ مولم، تکلیف دینے والا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا الْقُرْآنَ، اور جب کہ وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے، یعنی قرآن میں سے، شیئن کسی چیز کو، اور جب کہ وہ جانتا ہے ہماری آیات میں سے، قرآن میں سے کسی چیز کو، اتخذہ ہزوا، تو اس کو مذاق بنا دیتا ہے. اتخذہ، اس کو مذاق بنا دے. کس کو؟ ہاں، کون سی ضمیر لائی گئی؟ تو اس طرح لوٹاؤ کہ اشکال لازم نہ ہوئے. ہاں، یا تو لوٹاؤ آیاتنا کی طرف تاکہ کوئی اشکال ہی نہیں، یا پھر ہاں کی زمین لوٹ رہی ہے شیئن کی طرف، اور شیئن سے مراد کیا ہے؟ آیات. تو مانن گویا کہ شیئن سے مراد آیات ہونے کی وجہ سے ضمیر کون سی لائی گئی؟ مؤنث لائی گئی. اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے، یعنی قرآن کی آیتوں میں سے، ہماری آیتوں میں سے، قرآن میں سے کسی چیز کو جانتا ہے، اتخذہ ہزوا، تو اس کو مذاق بنا. شیئن کسی چیز کو بھی جانتا ہے، یعنی تھوڑا بھی جانتا ہے تو مذاق کرنے لگتا ہے. سب چیزوں نہیں بلکہ تھوڑا بھی کام میں پڑا قرآن میں یہ آیا تو پھر اس کو کیا بنا ہے؟ مذاق. جس بات لوگوں کا طبیعت ہوتی ہے کہ کلام اللہ کی اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کو کرنا، اسلام کی بات جانی تو اسلام کے خلاف کیا کرنے لگیں گے؟ استہزاء، مذاق کرنے لگیں گے، اس کی بات کو غلط طریقے سے پیش کرنے لگیں گے. اتخذہ ہزوا، اس کو مذاق بنا دیتے ہیں. اے محضوب انبیاء، اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. اولئک، یہ لوگ، الافاقون، یہ مہا جھوٹے. اولئک ضمیر کا سیگا افاق، چاہے واحد کا سیگا ہے مگر مراد اس سے کیا ہے؟ جمع.
یہ مہا جھوٹے، ان کے لیے عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. ایسا عذاب دیا جائے گا ذو اہانت، جو ان کو ذلیل کر دے گا، اہانت والا. وہ عذاب، خالی عذاب میں تکلیف تو دینا ہے، اوپر کہہ دیا عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب آئے گا. اور علیم کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ مہین بھی ہوگا، ذلیل بھی کیا جائے گا. ایک آدمی کو تھپڑ مارے، اور تھپڑ مارے کے ساتھ کھائی برابر بولتا بھی جاتا ہے، تو ماری تو لگا، اس کو تکلیف پہنچی، اس کو تو تکلیف تو پہنچے گی، نہیں پہنچا، ساتھ میں بولا بھی، تو اس کو کیا کرنا مقصد ہے؟ ذلیل کرنا مقصد ہے. تو کفاروں کو عذاب دیا جائے گا، مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا، گنہگاروں کو، مگر وہ عذاب کس کے لیے ہوگا؟ تطہیر کے لیے، وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوگا. پھر تیرا جسم دنیا کے اندر تجھے ایسا بنانا چاہیے تھا کہ تجھے کہاں چلا جانا چاہیے تھا؟ جنت میں. تیرا لائق جسم ایسا بنانا چاہیے تھا کہ تو جنت میں سیدھا سیدھا چلا جاتا، مگر تو نے اپنے جسم مجاہدہ نہیں کیا، وہ جسم کو جنت کے لائق نہیں بنایا. اب تھوڑا ذرا پاکی ہو جائے تیری، وہ جسم اس کا لائق بن جائے کہ جنت کے اندر تو جا سکے. لہٰذا اب جنت میں جانے کے لائق بن گیا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور اس کو تو جنت میں بھیجنا ہی نہیں ہے، کافر کو تو ہمیشہ کہاں رکھنا ہے؟ جہنمی میں رکھنا ہے. تو وہاں تو کیا مقصد ہے؟ تکلیف دینا، اور تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ کیا اس کو کرنا؟ ذلیل بھی کرنا مقصد ہے. اس لیے اپنے جسم کو ایسا بناوے کہ کس کے لائق بن جاوے؟ کس کے لائق؟ ہاں، جنت کے لائق بن جاوے. اس کے لیے جیسے آگ میں کودنا پڑتا ہے تو بدن پر کیا لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں نا، کیا آگ پروف چیزیں ہوتی ہے نا، کہ آگ اثر نہ کرے اس کے اوپر. جیسے آج کل پانی کے حساب سے کیا ہوتا ہے، پانی نقصان نہ کرے اندر، نہیں گھڑیاں جیسے ہوتی ہے تو گھڑی کیسی بناتے ہیں کہ پانی میں ڈال دو تو کچھ واٹر پروف، تو پانی واٹر پروف بنا دیا ایسا کہ پانی اس میں نقصان نہیں کرے گا. تو اسی طرح جسم ایسا بناؤ کہ جس کے اندر جہنم میں جانے والی چیزیں پیدا نہ ہو، بلکہ کون سی کہاں کھینچنے والی چیزیں اندر آ جاوے؟ جنت میں لے جانے والی چیزیں پیدا ہو جاوے. اس کی مالش کرو. کس کی مالش کرو؟ نماز کی مالش کرو، روزے کی مالش کرو. یہ سب جسموں پر مالش کرنے کی ہے، نمازوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے سے. اب جسموں پر کیا ہوگی؟ اس کی مالش ہی ہوگی. تو سیدھا جنت، یہ جسم کہاں چلا جائے گا؟ اب وہ آگ پروف بن جائے گا. وہ آگ، جہنم کی آگ گیا بھی تو اثر نہیں کرے گا، بلکہ حدیث میں ذکر کیا جب وہ پل صراط سے مومن گزرے گا تو جہنم کیا گئے گی؟ تو جلدی گزر، جلدی گزر، میری آگ کیا ہو رہی تیری وجہ سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، تیرے ایمان کی وجہ سے. وہ تو نے جو ایسا پاور چلایا ہے، صرف مالش تو نے لگائی کہ نیچے اثر پہنچ جاتا ہے، میری آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، تو جلدی گزر جائے یہاں سے. تو آگ اس کو چاہے گی نہیں کہ میرے اندر آوے، وہ تو سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ جنت. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ مجاہدہ. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی. چلیے، تو ان کے لیے عذاب مہین ہے ذو اہانتی. من ورائہم، ورا کا معنی کیا کیا؟ ای امام، ان کے آگے. ورا کے معنی امام بھی آتا ہے اور خلف بھی، دونوں معنی آتے ہیں. یہ ضدین کے اندر سے ہے. تو یہ معنی کیا کہ آگے، اور ان کے آگے، یعنی ان کے آگے اس لیے وہ دنیا کے اندر ہے، اور جہنم کیا آنے والی ہے؟ آگے آنے والی ہے. اسے وہ دنیا کے اندر ہے اور ان کے آگے جہنم ہے. ولاگنی، جب دنیا کے اندر تو ان کو سزا ملے گی، اور ساتھ ساتھ کہاں سزا ملے گی؟ آخرت کے اندر سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا. ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور ان کو کام نہیں آئے گا ان کی ہنر ہے، ما کسبوا، جنہوں نے کمایا. کیا کمایا؟ مال کمایا. چلو پیسے دے دو بھی، بہت پیسے جمع کیے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر، بڑا لوگوں کو لوٹا تھا، یا نوٹ بندی کے زمانے کے اندر بڑا پیسے جمع کیے تھے. ابھی پیسے کام نہیں آئے گی. یہ اپنے فعال، اپنی حرکتیں، بڑا دماغ تھا، اچھا موبائل بناتے تھے، اچھی ٹیکنالوجی اپنے پاس تھی، وہ ٹیکنالوجی بھی کام نہیں آئے گی، کوئی چیز وہاں فائدہ دے گی نہیں. لا یغنی عنہم، ان کو کام نہیں آئے گا ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے. کیا کمایا؟ یا تو مال کمایا، والفعال، اور ٹیکنالوجیا. اس کا ترجمہ یوں کر لو، فعال اپنے فعل، اپنے حرکتیں، اپنے ٹیکنالوجیا. نہ اپنی ٹیکنالوجیا وہاں پر کام آئے گی، کوئی ایسی ٹیکنالوجی کرے کہ جہنم اثرت نہ کرے. جیسے یہاں پر ٹیکنالوجیا کرتے ہیں، آگ اثر نہیں کرتی ہے، وہاں بھی ہمیں ایسی ٹیکنالوجی کی کہ پانی اثر نہیں کرتا ہے، وہاں بھی ایسے ٹیکنالوجی ہم کر دیں گے کہ ہم کو آگ اثر نہیں کرے گی. وہ ٹیکنالوجی تمہارے کام نہیں آئے گی. چلو وہاں پر خزانے کو جو جہنم کا داروگا اسے پیسے دے دیں گے تاکہ ہم کو سزا نہ دے. وہ داروگا پیسے نہیں لے گا آپ کے اندر، نہ تمہارا مال کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. ان کو کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا، شیئا، کچھ بھی کمایا ہے. ولا متخذوا، اور نہ ان کو وہ چیزیں کام آئے گی جس کو انہوں نے تجویز کیا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اصنام. ولا، اور نہ تو متخذوا، انہوں نے جن کو اللہ کے علاوہ اولیاء بنایا ہے. کن کو اولیاء بنایا ہے؟
بتوں کا علم ہے کہ بت ہمارے کام آئیں گے. یہ مندر بت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. وہاں تو صرف کام آنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. باقی کوئی وہاں پر کام نہیں آئے گا. نہ اپنی ہنریں کام آئے گی، نہ اپنا مال کام آئے گا، اور نہ اپنی دوستیاں کام آئے گی، اور نہ اپنے معبودان باطلہ کام آئیں گے. کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب. ہاں یہ چیز یعنی کیا مراد؟ قرآن. ہذا ھدی، یہ قرآن ہدایت کا راستہ ہے. ہدایت ہے ضلالت سے. اگر جنت والے راستے پر آنا ہے، صحیح راستے پر آنا ہے، اگر آگ میں نہیں جانا ہے تو ہم نے قرآن دے دیا ہے. ہم نے قرآن شریف کو اتار دیا ہے. اس پر چلو قرآن شریف کے اوپر، اور ہدایت سے کہاں پر، ضلالت سے کہاں پر آ جاؤ؟ ہدایت کے اوپر آ جاؤ. اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیت کے ساتھ، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، یعنی حصہ ہے، ان کے لیے حصہ ہے، من رجز، عذاب کا، علیم، یہ آگے علیم، جو دکھ دینے والا ہے، موجون، جو تکلیف دینے والا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی آیت کی انکار کیا ان کے لیے عذاب ہوگا. عذاب کا معنی کیا کیا؟ حصہ. اور رجز کا معنی بھی کیا کیا؟ عذاب. عذاب کا حصہ ملے گا، بلا کا عذاب. رجز یعنی بڑا خطرناک عذاب، تھوڑا موڑا عذاب نہیں. عذاب بھی دن بدن کیا ہوتی چلی جائے گی؟ زیادتی چلی ہوتی جائے گی. جیسے کلام اللہ میں ذکر کیا گیا، کھال جل جائے گی. نئی کھال اللہ تعالیٰ پیدا کلما دجیز جلودہم، جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر دیں گے؟ نئی کھال. جیسے بعد دفعہ کے دفعہ ایک جگہ مارتے رہو تو کس کا اثر ہو جاتا ہے؟ وہ اس جگہ شوم ہو جاتی ہے، پھر اثر نہیں کرتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ چلو آگ لگتی رہی، ابھی شوم ہو گیا، اب وہاں پر آگ اثر نہیں کرے گی. نہیں، وہاں پر بھی آگ اثر کرے گی. کھال کیا کر دی جائے گی؟ تبدیل کر دی جائے گی. اس عذاب کو سوچے آدمی، کیسا خطرناک عذاب، اور ہم ہمارے وقت کو ضائع کر ڈالے ہم. چلیے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک السفن فیہ بامرہ باذنہ ولتبتغوا تطلبوا بالتجارۃ من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغیرہ وما فی الارض من دابۃ وشجر ونبات وانہار وغیرہ ای خلق ذلك لمنافعكم جميعا لمنافعهم جميعا تأكيد منه حال أي سخرها كائنة منه تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائعه أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي الله وفي قراءة بالنون قوم بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم من عمل صالحا فلنفسه عمل ومن أساء فعليها أساء ثم إلى ربكم ترجعون تسيرون فيجازي المصلح والمسيء. آگے بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، توحید کو ثابت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے اوپر والی چیزیں پیدا کی، ایسے اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کی قدر کرو اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا. سخر کے معنی ہے کام پر لگا دینا. تمہارے تابع کر دیا کہ تم جیسا چلو ویسے دریا چلے گا، ایسا نہیں. تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بنایا. اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام پر لگا دیا تاکہ لتجری الفلک، تاکہ کشتیاں چلے. تاکہ کشتیاں، فلک کا معنی کیا سفن، کشتیاں. تاکہ کشتیاں چلے اس کے اندر، سمندر کے اندر اپنے حکم سے، نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. کہ سمندر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جس میں کشتیاں چل سکتی. اللہ تعالیٰ ایسا بھی بنا سکتے کہ کشتیاں اندر نہیں چلتی. طوفان ایسا پیدا کر دی کشتیاں اندر ڈوب جاتی، پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے بارش کے زمانے میں، اس لیے حکم دیا جاتا ہے. جو اخبار پڑھتے ہوں گے آپ، دیکھتے ہوں گے اس کے اندر کہ بھئی کہہ دیا گیا ہے کشتی بانوں کو کوئی دریا نہ کھیڑے. الطاف گجرات میں لفظ ہے نا، دریا کھڑو نہیں، تو یعنی دریا میں کوئی جاوے نہیں، ایسا منع کر دیا جاتا ہے. دریا کس میں؟ طوفان میں. تو اللہ تعالیٰ کہ پورا سال ایسا چاہے ایسا بھی کر سکتے ہیں، طوفان ہی میں رہے، کوئی اندر جا ہی نہیں سکے. تو اللہ نے دریا پیدا کیا، پھر ایسا بنا کہ اندر کشتیاں چل سکے، اور اندر ایسی معدنیات، ہیرے جواہرات رکھ دیے کہ اندر لوگ اسے نکالتے ہیں اور بازاروں لا کر کے بیچتے ہیں. تو تجارت کا راستہ. بلکہ زمین کے مقابلے کے اندر سمندر بھی اتنے خزانے رکھے ہیں کہ جو زمین سے بھی زیادہ ہے، زمین سے بھی زیادہ ہے. اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. بھلے تب تگو، اور تاکہ تم تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ تلاش کرو تم تجارت کے ذریعے سے.
بھلے تب تک اور تاکہ تم تلاش کرو، ای تطلب تم طلب کرو تجارت کے ذریعے سے من فضل اس کے فضل کو، دریائی سفر کرو، اندر سے مچھلیاں نکالو بیچو اور کیا کماؤ؟ پیسے کماؤ، مونگے نکالو بیچو پیسے کماؤ۔ اسی طرح کوئی بھی تجارت کے ذریعے سے، جیسے کہ کتنے تجارتی چیزیں سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کے اندر سامان لگتا ہے، وہاں سے سامان منتقل ہو کر کے سامان آتا ہے وہاں سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے لیے اتنا بڑا جہاز آ کر کے کھڑا ہے، سامان سے حفاظت سے آ گیا، یہ تو سوچا اس نے کہ میرا سامان آ گیا، پر یہ نہیں سوچا کہ کس نے اس کو صحیح سالم یہاں تک پہنچا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے، ایسی موج بیچ میں خطرناک لا دیتے کہ تیرا جہاز کیا ہو جاتا؟ ڈوب جاتا اور جہاز تیرا کنارے پر آ کر کے نہ لگتا، ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے۔ تو یہاں سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ صحیح سالم میرے کنارے پر کس نے لگا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے تابع کر دی وہ تمام چیزیں جو زمین جو آسمانوں کے اندر ہے، یعنی سورج اور چاند اور ستارے اور پانی، اور اس کے علاوہ آسمانوں میں یہ سب چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے۔ آسمان میں ہونے کے کیا مطلب؟ اوپر کی جگہ میں، آسمان سے مطلب اوپر کی جگہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ کے اندر فرشتے بھی آ گئے جو آسمانوں کے اندر رہتے ہیں۔ فرشتے بھی انسانوں کے فائدے کے لیے، کہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں۔ وما فی الارض اور وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہے، یعنی چوپائے، درخت، نبات اور انہار، اس کے علاوہ ای خلق ذالک ان تمام کا پیدا کرنا، لمنافعہم ان کی منفیتوں کے لیے، ان سب کو پیدا کرنا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، یہ سب کس کے فائدے کے لیے ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ ان کا پیدا کرنا ان کی منفیتوں کے لیے ہے۔ جمیعاً یہاں پر صاحب کتاب کیا کہ جمیعاً یہ تاکید ہے، کس کی تاکید ہے؟ ما فی الارض اور ما فی السماوات کی کیا ہے؟ تاکید، وہ چیزیں، مگر زیادہ راجع کے تاکید نہیں، بلکہ حال ہے جو مؤکدہ ہے، حال ہے جو ما کا حال ہے۔ ما فی السماوات وہ تمام چیزیں اس حال کے اندر کہ وہ سب کی سب، اس حال کے اندر کہ وہ سب کی سب، اور من ہو یہ حال ہے کس کے ہے؟ سکرہا کی ضمیر سے، جمیعاً بھی حال ہے مگر کس سے حال ہے؟ ما سے، ما فی السماوات اور ما فی الارض، اور منہو بھی حال ہے مگر کس سے حال ہے؟ سکرہا کی ضمیر سے۔ ای سکرہا اس کو تابع کر دیا اس حال کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ای سکرہا اس کو تابع کر دیا، ان چیزوں کو تابع کر دیا اس حال کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حال کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مینو یہ حال ہے یعنی سکرہا، اس کو تابع کر دیا اس حال کے اندر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ ایسے مراد دونوں چیزیں سکرہا، ہاں سے مراد بھی وہی ہوگا، ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ایک جگہ حال ما کا سراتن ما، اور ایک جگہ سکرہا، ہاں تو ہے نہیں اندر مگر ہاں سے مراد بھی وہی چیزیں ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یا پھر حال بن سکتا ہے جمیعاً کا بھی کہ تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تفکر کریں گے، سوچیں گے۔ جا کر کھڑا ہے تو اپنا مال قبضے میں آ گیا، تو مال قبضے میں آیا وہ سوچا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی حفاظت کیسے کی اور کیسے میرے پاس محفوظ طریقے سے آ گیا، میں مجادر سے چاپی تک کرنا آیا، میں کیسی حفاظت کے ساتھ آ گیا، زمین نے مجھے دھسا نہیں دیا، مجھے کوئی سانپ نے ڈس نہیں لیا، تمام چیزیں حفاظت سے، شیطان مجھے اٹھا کر کے نہیں لے گیا، جنات اٹھا کے نہیں لے گیا۔ ان چیزوں پر آدمی کیا کرے؟ غور کرے، مگر اپنے نہ سوچ میں طاقت والا ہوں، مجھے کون ستانے والا ہے، یہ اگر غور کرتا ہے تو آدمی آگے کا دماغ نہیں دوڑتا ہے۔ ان چیزوں پر اگر آدمی کو جزا سبق شروع کر دیا، ہم نے آج تک نہیں کیا تھا، اللہ نے توفیق نہیں دی دیکھو، اور آج اللہ نے توفیق دے دی تو کام ہو گیا۔ تو سب کام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مگر ہم کو اچھا بننے کی کیا ہونی چاہیے؟ کوشش ہونی چاہیے، طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ سبب کیا کر دیں گے؟ مہیا کر دیں گے۔ طلب ہی نہیں ہے تو اسباب مہیا نہیں ہوں گے۔ پھر بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والے لوگوں کے لیے، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ فیؤمنون پس وہ کیا لے آوے؟ ایمان لیا۔ کل آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، ماں وہی آیت جو پہلے ذکر آیا تھا کہ آیت مکی ہے کہ مدنی، اس کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے، بعد اس کا شان نزول یہ ذکر کیا ہے مدنی ہونے کے اعتبار سے کہ اگر آیت کو مدنی مانے، غزوہ بن المصطلق جو جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، غزوہ مریسی جو سن ہجری 6 میں جو واقعہ پیش آیا، بعد نے 7 بھی کہا ہے، زیادہ مشہور سن ہجری 6 کا واقعہ ہے۔ غزوہ بن المصطلق اور غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، مریسی کنویں کا نام ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پڑاؤ ڈال دیا تھا جس کے اندر وہ افک کا واقعہ پیش آیا تھا. پورا تفصیل ہے، خیر پورا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے. تو وہاں مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا. دیر ہو گئی، وہ دیر سے آیا، وہ پانی جلدی لے کر نہیں آیا. پوچھا عبداللہ بن ابی نے کہ کیوں جلدی پانی لے کر نہیں آیا؟ تو اس غلام نے آ کر یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، حضرت عمر کا غلام وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے کسی کو پانی نہیں لینے دیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر صدیق کی مشکیزہ بھر دیے جائے. وہاں تک کسی کا مشکیزہ نہیں بھرا جائے گا، پہلے حضور کا مشکیزہ بھرا جائے گا، ابو بکر صدیق کا مشکیزہ بھرا جائے گا، اس کے بعد پھر دوسروں کا مشکیزہ بھرا جائے گا، اس لیے دیر ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ہماری مثال تو ایسی ہے، سمن کلبک و یاکلک، اپنے کتے کو موٹا کرو اور تجھے کیا کرے وہ کھا جاوے. اپنے کتے کو ہم نے پالا اور ہمارے خلاف بن رہا ہے، یہ تو ایسا. حضرت عمر کی اطلاع پہنچ گئی ایسا اس نے کہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آ گیا اور تلوار لے کے چلے اس کو ختم ہی کر ڈالو. اس پر آیت نازل جس میں کہہ دیا ان کو کیا کر دو، معاف کر دو. تمہارا ہے ٹھیک ہے منافق ہے تمہارا بھائی ہے، تو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان تو اپنے بھائی کو بھی کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اس لیے وہ رک گئے قتل کیا نہیں. اس پر آیت نازل ہوئی. تو آیت کیا بنے گی؟ مدنی بنے گی. اور بعد میں کہنے آیت مکی ہے، پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی. اسی طرح کا واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دے دی تھی، تو آپ کو بڑا غصہ آ گیا تھا گالی دینے کی وجہ سے مکہ کے اندر. اس کو آپ مارنے کے لیے چلے تو اس وقت آیت نازل ہوئی اور کیا دیا گیا، کیا کر دیا آپ معاف کر دیجئے. تو آپ نے معاف کر. حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ معاف کر دے. کل یہ امر کا سے گا، کل یہ امر، اور امر کے لیے کیا چاہیے؟ جواب امر. آپ کہہ دیجئے کہ تم معاف کر دو. اس لیے آگے کیا نکالا؟ اغفروا، یہ جواب امر نکالا ہے. اغفروا جو سمجھ میں آ رہا ہے کس سے؟ یغفروا سے. جو سمجھ میں کس سے آ رہا ہے؟ یغفروا سے. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ معاف کر دے ان لوگوں کو جو اللہ کے واقعات سے نہیں ڈرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ معاف کر دے ان لوگوں کو جو کہ نہیں ڈرتے، لا یرجون ای لا یخافون ایام اللہ، جو کہ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے ایام سے. ایام کا معنی کیا وقائع، یعنی اللہ کے عذابات سے، اللہ کے وقائع سے کہ جہنم میں جانا پڑے گا، یا دنیا کے عذابات، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر آیا، تو ان عذابات سے نہیں ڈرتے ہیں. اور کوئی فکر جیسے کفار لوگ ہیں، مشرکین، وہ نہیں ڈرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے. ان لوگوں کو جو نہیں ڈرتے اللہ کے ایام سے. ایام کا معنی کیا وقائع، یعنی اللہ کے عذابات سے، اللہ کے واقعات سے. یعنی معاف کر دو کفار کو کہ ان سے ما وقع، ان سے جو کچھ واقع ہو، یعنی تکلیف تم کو، کہ کفار تم کو کچھ بھی تکلیف ہے تم کیا کر دو؟ معاف کر دو. اور یہ جہاد کا حکم دیے جانے سے پہلے، اور یہ حکم سے پہلے ہے بھی جہادی ان کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں. جہاد سے پہلے یہ ہے کہ عام حکم ہے، یعنی عام منازعات کے. تو جہاد کا مسئلہ میدان جہاد کا مسئلہ ہے، وہاں تو قتل کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. باقی میدان جہاد نہیں ہے تو وہاں پر عام حکم یہ کہ کیا، جسے بھی کوئی کفار سے ہم کو جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. اس میں کون سے جھگڑنے کی بات ہے؟ یہ کوئی لڑائی کا میدان تو ہے نہیں ہم معاف کر دیں گناہ ہو جائے گا. کوئی گناہ بنا نہیں ہے، ہم ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں. لیے جزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. اور ایک قرات میں کیا ہے؟ نون کے ساتھ لینا جزیہ، تاکہ ہم بدلہ دے، تاکہ ہم بدلہ دے، تاکہ ہم بدلہ دے. نون کی قرات کے ساتھ لینا جزیہ یا لیے جزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایسے لوگوں کو بما کانوا یکسبون، ان کے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. قومن، مراد قوم سے کون ہے؟ مومنین. قوم سے مراد کون ہے؟ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ. کس کو بدلہ دے؟ مومنین کو بدلہ دے. وہ چیز کا جو کہ وہ کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ کفاروں کو معاف کر دیتے تھے، کفاروں کے عفو سے کام لیتے تھے. اس عفو کا ان کو بدلہ دے، اس عفو کا ان کو بدلہ. یا پھر قوم سے مراد کیا ہے؟ کفار. کہ اللہ تعالیٰ بدلہ کس کو بدلہ دے؟ کفاروں کو بدلہ دے. ان کے کرتوتوں کا، کون سے کرتوت؟ شرک کا کرتوت، کفر کا کرتوت، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا کرتوت. ان سب کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ کیا دے؟ بدلہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. ایک قوم کو یا تو مراد اس سے دو تفسیر الگ الگ کی. صاحب کتاب کون سی تفسیر کر رہے ہیں؟ مومنین والی. کون سی کتاب تفسیر کر رہے ہیں؟ کہ قوم سے مراد مومنین. اس چیز کا جو کرتے تھے، یعنی معاف کر دینا کفاروں کو ان کی تکلیف، یعنی معاف کر دینا کفاروں کو ان کی تکلیف. من عمل صالحا، قانون کلی بیان کر دیا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. فلنفسی عمل، وہ اپنی ذات کے لیے عمل کرے گا. ومن اساء، اور جو برا کرے گا فعلیہا، اس کا وبال پر بھی اسی پر پڑے گا. اسی پر اساء فعلیہا، اسی پر ہوگا اساء، وہ اپنے ہی لیے کیا کرے گا؟ وہ برا کرے گا. ابھی الہ آباد کا سفر ہوا، اس کے اندر بھی
اسی طرح کی آیت جو سورہ آمن رسول کے اندر لہا ما کسبت وعلیہا فاکتسبت، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہوگا جو اس نے کیا، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر وہ وبال پڑے گا جو اس نے کیا۔ اب یہ حالانکہ کتنی دفعہ یہ پارے پڑھا چکے ہم، حضرت نے بہت ایک گر کی بات بتائی اس کے اندر، ایک قیمتی بات بتائی، تم کو بھی بتا دے بھائی، لہا ما کسبت، یہ کون سا سیگا لایا اللہ تعالیٰ؟ ماضی، مگر مجرد کے مزید بھی مجرد، وعلیہا مکتسبت، کون سا سیگا ہے؟ حالانکہ دونوں کا معنی تو ایک ہو رہا ہے، ہم ایک ہی تو ترجمہ کرتے ہیں، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اس پر وہ پڑے گا جو اس نے کمایا، مگر ایک جگہ سیگا کون سا؟ مجرد، اور ایک جگہ مزید، لہا ما کسبت، اس کے لیے، مومن کے لیے، اچھے کام کرنے والے کے لیے بدلہ ملے گا جو اس نے کیا تھوڑا سا، جو اس نے کیا، مجرد کہہ رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ مجرد بول رہا ہے، جو اس نے کیا تھوڑا سا بھی کیا تو بھی بدلہ ملے گا۔ ایک ہی گھنٹہ پڑھنے آیا، روزانہ 7 گھنٹے پڑھتا تھا، خالی ایک ہی گھنٹہ پڑھا، کہ ایک گھنٹے میں کیا ہوگا؟ وہ لہا ما کسبت، وہ تو نے ایک گھنٹہ پڑھا اس کا بھی تجھے بدلہ ملے گا، وہ ایک گھنٹہ بھی تیرا ضائع نہیں جائے گا، وہ علیہا مکتسبت، اس پر وبال پڑے گا جو تو نے بہت زیادہ کیا۔ ہم تھوڑی بار پکڑ نہیں کرتے ہیں، ہم تو چالنے دیتے ہیں، چلو بھی تھوڑا وقت ضائع کیا تھا، 6 مہینے ضائع کیا تھا، مگر 12 مہینے سدھر گیا اور اچھا کام کیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، تو زیادہ کرے گا تو پکڑیں گے ہم اس کو، تھوڑی تھوڑی پر نہیں پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ تو ایسی ہوتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی پر ہوتی ہے، کتنا ہی تو معاف کر، بھائی عفو کثیر، پہلے آیت بھی آ گئی کہ کتنا تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور وہ تو کبھی کبھار اللہ دیکھتے ہیں کہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، پھر اچانک پکڑ آتی ہے کہ تو وقت ضائع کر رہا ہے، ابھی تک توفیق نہیں اس کو، ابھی سیدھا نہیں بن رہا ہے، اب اس کو پکڑو، اب بخار کے اندر پکڑو اس کو، اب کسی مرض میں پکڑو تاکہ سدھر جائے وہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ چلے آئی سمجھ میں بات؟ من عمل صالحا، جو شخص اچھا کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اپنے ذات کے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کو وبال اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کے پاس تم لوٹائے جاؤں گے، تسیرون، تم لوٹائے جاؤں گے، پس اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا مسلح کو اور مسیء کو، اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دے گا اور برے کام کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ سبحانک اللہ۔